السلام علیکم پروفیسر احمد، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ وعلیکم السلام فاطمہ، خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ آپ کی بائیو انجینئرنگ کی ریسرچ کیسی چل رہی ہے؟ بس پروفیسر، وہی ایک سوال ہے جو ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ اتنی کمپلیکسٹی، اتنی پریسیجن، کیا یہ سب صرف رینڈم چانس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر جب ہم انسانی جسم کے ڈیفنس سسٹم، امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا سوال نہایت اہم ہے فاطمہ، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سائنس اور ایمان ملتے ہیں۔ امیون سسٹم صرف ایک ڈیفنس سسٹم نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن پروفیسر، سائنس تو ایولیوشن کو مانتا ہے، جہاں گریجول چینجز سے یہ سب ڈیولپ ہوا۔ اگر ہم امیون سسٹم کی بات کریں تو یہ کتنا کمپلیکس ہے؟ کیا کوئی اسپیسیفک نمبرز ہیں؟ بالکل، ہمارا امیون سسٹم انسانی جسم کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ اور انٹیلیجنٹ نیٹ ورک ہے۔ ہر روز ہمارا جسم تقریباً 100 بلین یعنی 10 کی طاقت 11 سیلز پروڈیوس کرتا ہے، جن میں سے ایک بڑا حصہ امیون سیلز کا ہوتا ہے۔ یہ سیلز ہر وقت ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ 100 بلین سیلز ڈیلی؟ یہ تو ایک پوری فوج ہے۔ صرف فوج نہیں فاطمہ، ایک نہایت منظم اور خود مختار فوج۔ ایک ایوریج اڈلٹ میں 10 ٹریلین یعنی 10 کی طاقت 13 سے زیادہ امیون سیلز ہوتے ہیں، جو قریباً 200 سے زیادہ مختلف قسم کے پیتھوجنز یعنی بیکٹیریا، وائرسز، فنگائے، پیراسائٹس کو پہچاننے اور ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو مطلب ہر ایک سیل کا اپنا اسپیسیفک رول ہوتا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس سیل کو کیا کرنا ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ ادھاریات 51-21، اور تمہاری ذاتوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ آیت ہمیں اپنے اندر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے اندر اتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ ہمارے جسم میں ہر سیکنڈ میں 50 ملین سیلز مرتے اور نئے بنتے ہیں۔ امیون سسٹم اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرتا ہے تاکہ کوئی غلط سیل یا کینسر سیل پیدا نہ ہو سکے۔ ہر سیکنڈ 50 ملین سیلز، اور امیون سسٹم ان سب کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ تو انسانی ٹیکنالوجی سے بھی آگے کی بات ہے۔ بالکل، نوبل پرائز وننگ ریسرچ نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے ہمارے امیون سیلز جیسے کہ ٹال لائک ریسیپٹرز یعنی TLRs پیتھوجنز کے اسپیسیفک پیٹرنز کو پہچانتے ہیں۔ یہ 2011 میں بروس بیوٹلر اور جولز ہافمن کو ملا نوبل پرائز تھا، جس نے انیٹ امیونٹی کی بنیاد سمجھائی۔ TLRs، یہ تو مولیکولر سینسرز کی طرح ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ کوئی معمولی سینسز نہیں۔ یہ اتنی تیز اور صحیح انفارمیشن پروسیس کرتے ہیں جو ہماری بہترین AI سسٹمز بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نیوٹروفل، جو ایک طرح کا وائٹ بلڈ سیل ہے، انفیکشن سائٹ تک صرف 30 منٹ میں پہنچ سکتا ہے۔ 30 منٹس میں؟ یہ تو ایک ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی طرح ہے۔ اور یہ سب بغیر کسی سینٹرل کمانڈ کے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ کیا یہ اللہ کی عظمت کی نشانی نہیں، جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، سورہ السجدہ 32:7۔ جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا جسے اس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ سوچ کر ہی دل میں خوف اور حیرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی مقصد ہے ان نشانیوں کو سمجھنے کا فاطمہ، کہ ہمارا علم ہمیں اللہ کی پہچان کی طرف لے جائے۔ یہ صرف شروعات ہے، اب ہم اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ پروفیسر، آپ نے انیٹ امیونٹی کا ذکر کیا، جس میں TLRs اور نیوٹروفلز ہیں۔ اڈیپٹیو امیونٹی کا کیا رول ہے، جس میں B اور T سیلز شامل ہیں؟ بہترین سوال۔ انیٹ امیونٹی ہماری پہلی لائن آف ڈیفنس ہے، جو ہر قسم کے خطرے کو پہچانتی ہے۔ لیکن اڈیپٹیو امیونٹی یہ امیون سسٹم کا اسپیشل فورسز یونٹ ہے۔ یہ ہر نئے خطرے کو سیکھ کر اس کے لیے اسپیسیفک ہتھیار بناتا ہے اور اسے یاد بھی رکھتا ہے۔ تو یہ میموری سیلز کا کانسیپٹ ہے؟ بالکل، جب کوئی نیا وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو B سیلز اور T سیلز اس وائرس کی اسپیسیفک اینٹیجنز کو پہچانتے ہیں۔ B سیلز اینٹی باڈیز بناتے ہیں اور T سیلز انفیکٹڈ سیلز کو قتل کرتے ہیں۔
اس پروسیس میں کچھ سیلز میموری سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو اس وائرس کو کئی دہائیوں تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہمارے سائبر سیکیورٹی سسٹمز کی طرح ہے جو نئے تھریٹس کو اینالائز کرتے ہیں اور ان کے سگنیچرز کو ڈیٹا بیس میں سیو کر لیتے ہیں۔ آپ کا کمپیریزن صحیح ہے، لیکن امیون سسٹم کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ ہمارے سائبر سیکیورٹی سسٹمز کو مینول اپڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیون سسٹم خود بخود ہر منٹ نئے تھریٹس کو پہچان کر ان کے لیے نئے اینٹی باڈیز اور ریسیپٹرز ڈیزائن کرتا ہے۔ ڈیزائن؟ کیا آپ VDG ریکمبینیشن کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے سسومو ٹوناگاوا کو 1987 میں نوبل ملا تھا؟ شاباش فاطمہ، VDG ریکمبینیشن یہ وہ انجینئرنگ مارول ہے جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہمارے جسم میں صرف 20,000 جینز ہیں، لیکن B سیلز 10⁹ سے 10⁻11 مختلف قسم کی اینٹی باڈیز بنا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جینوم کی حد سے باہر ہے، تو پھر کیسے؟ VDJ ریکمبینیشن کے ذریعے B اور T سیلز کے DNA میں V یعنی ویریبل، D یعنی ڈائیورسٹی اور J یعنی جوائننگ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ جب ایک B سیل میچور ہوتا ہے تو وہ ان سیگمنٹس کو رینڈم لیکن ایکسٹریملی پریسائز طریقے سے کاٹ کر جوڑتا ہے۔ یہ ایک مولیکولر سیزر یعنی RAG1/2 انزائمز اور گلو یعنی DNA لائگیز کا کام ہے۔ رینڈم لیکن پریسائز، یہ تو کانٹرڈکشن لگتا ہے۔ یہی تو اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی ہے۔ رینڈمنس ہوتی ہے سیگمنٹس کے سلیکشن میں، لیکن ان کی کٹنگ اور جوائننگ کی پریسیجن اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو تو سیل مر جاتا ہے یا کینسر بن جاتا ہے۔ اس پروسیس کی میتھمیٹیکل پروبیبلٹی آف رینڈم فارمیشن کے بارے میں سوچئے۔ انڈیڈ، ایک سنگل فنکشنل پروٹین کے رینڈملی بننے کا چانس 1 × 10⁻³ تک ہو سکتا ہے۔ VDG ریکمبینیشن میں 7-8 سے زیادہ کمپلیکس پروٹینز انوالوڈ ہیں اور ان سب کا ایک ساتھ صحیح طریقے سے کام کرنا ریکوائرڈ ہے۔ اس کی ٹوٹل پروبیبلٹی 10⁻² سے بھی کم ہوگی۔ یہ تو یونیورس کے ایٹمز کی تعداد 10⁻80 سے بھی کہیں زیادہ امپروبیبل ہے۔ یہ تو صرف کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سیلف اسمبلی، سیلف ڈیزائن اور سیلف کریکشن کی مثال ہے۔ ہم تو ابھی تک نینو بوٹس بنانے کی کوشش کریں جو کچھ بیسک ٹاسکس کر سکیں، اور وہ بھی ایکسٹرنل پاور سورس اور پروگرامنگ کے ساتھ۔ امیون سسٹم انرجی ایفیشنسی میں بھی لاجواب ہے۔ اس کی مولیکولر مشینز جیسے ATP سنتھیز 100% کے قریب ایفیشنسی پر کام کرتے ہیں، جبکہ ہماری بہترین انجنز کی ایفیشنسی 50% تک بھی نہیں پہنچتی۔ انرجی ایفیشنسی میں بھی اتنا فرق، اور سیلف ریپیئر کی صلاحیت؟ امیون سسٹم سیلز کی لائف سپین مختلف ہوتی ہے۔ نیوٹروفلز کچھ گھنٹوں تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ میموری سیلز کئی دہائیوں تک۔ یہ سیلز کنٹینیوسلی ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، اور اگر غلطی سے کوئی آٹو ری ایکٹیو سیل بن جائے تو اس کو اپوپٹوسس یعنی پروگرامڈ سیل ڈیتھ کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوالٹی کنٹرول اور سیلف ریپیئر کا بہترین نظام ہے۔ ہماری کارز، ہمارے روبوٹس، ان سب کو انسانی انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے ریپیئر کے لیے۔ امیون سسٹم تو خود ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ الاسراء 17:70۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ ہمارے اندر اتنا عظیم نظام رکھ کر اللہ نے ہمیں ایک بہترین تخلیق بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہر سوچ سے بالاتر ہے۔ اب جب آپ نے اس کی کمپلیکسٹی اور انجینئرنگ مارولز کو سمجھ لیا ہے تو اگلے حصے میں ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے جو اکثر اس ڈیزائن پر شک پیدا کرتے ہیں۔ پروفیسر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیون سسٹم میں امپرفیکشنز ہیں، جیسے آٹو امیون ڈیزیزز یا الرجیز۔ یہ کیا ڈیزائن میں فلا نہیں بتاتا؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے فاطمہ۔ آٹو امیون ڈیزیزز یا الرجیز سسٹم میں فلا نہیں بلکہ اس کی کمپلیکسٹی اور فائن ٹیوننگ کی دلیل ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ نہایت نازک بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں امیون سسٹم غلطی سے انسولن پروڈیوسنگ سیلز کو اٹیک کرتا ہے،
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سسٹم اتنا اسپیسیفک ہے کہ اگر ذرا سا بھی امبیلنس ہو تو وہ اپنے ہی سیلز کو غیر سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے تو یہ امبیلنسز ہوتے کیوں ہیں؟ یہ کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ جینیٹک پری ڈسپوزیشنز، انوائرمنٹل فیکٹرز یا وائرسز جو امیون سسٹم کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سسٹم کا ڈیزائن غلط ہے۔ ایک کمپلیکس مشین اگر اس کی مینٹیننس صحیح نہ ہو یا اس میں غلط ان پٹ دے دیا جائے تو وہ خراب ہو سکتی ہے۔ کیا اس سے مشین کے ڈیزائنر کی انٹیلیجنس پر سوال اٹھتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس کی کمپلیکسٹی کو اجاگر کرتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میل فنکشنز ڈیزائن کی بجائے اس کے ڈیلیکیٹ بیلنس کی گواہ ہے۔ بالکل، اور اس میں اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کا کانسیپٹ آتا ہے۔ امیون سسٹم صرف کمپلیکس نہیں بلکہ اس کی ہر کمپلیکسٹی ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے۔ ہر سیل، ہر پروٹین کا ایک ڈیفائنڈ رول ہے۔ رینڈمنیس سے یہ پرپز نہیں آ سکتا۔ ایوولوشنسٹس کہتے ہیں کہ یہ سب گریجول ایوولوشن سے ہوا ہے۔ کوئی ایک کمپوننٹ بنا ہوگا، پھر اس میں میوٹیشنز ہوئے اور نیچرل سلیکشن نے بہتر ورژنز کو چنا۔ یہاں irreducible کمپلیکسٹی کا کانسیپٹ اہم ہو جاتا ہے۔ امیون سسٹم کے کچھ حصے جیسے کہ کمپلیمنٹ سسٹم یا VDJ ریکمبینیشن irreducibly کمپلیکس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے کسی بھی ایک پارٹ کو ہٹا دیں تو پورا سسٹم بیکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر VDJ ریکمبینیشن میں RAG1 اور RAG2 انزائمز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انزائم نہ ہو تو B اور T سیلز فنکشنل اینٹی باڈیز یا ریسیپٹرز نہیں بنا سکتے۔ پورا اڈیپٹیو امیون سسٹم فیل ہو جائے گا۔ کوئی انٹرمیڈیٹ سٹیج فنکشنل نہیں ہو سکتی تھی جسے نیچرل سلیکشن چنتا۔ تو مطلب یہ سب ایک ساتھ ہی ایگزسٹ کرنا چاہیے تھا فنکشنل ہونے کے لیے۔ یہی تو پوائنٹ ہے۔ گریجول ایولیوشن تب کام کرتی ہے جب ہر انٹرمیڈیٹ سٹیپ کا کوئی فنکشنل ایڈوانٹیج ہو، لیکن irreducibly کمپلیکس سسٹمز میں ادھورا سسٹم کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی میتھمیٹیکل پروبیبلٹی آف رینڈم فارمیشن تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اٹس پریکٹیکلی زیرو۔ تو یہ صرف لک یا چاند سے نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں، یہ تو اس خالق کی نشانی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران 390۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں صرف آسمانوں میں نہیں، ہمارے اندر بھی ہیں۔ ایک اور آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ پیتھوجنز بھی ایوالو کرتے ہیں تو امیون سسٹم کو بھی ایوالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کو ایوولوشن نہیں ہے؟ کو ایوولوشن اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ امیون سسٹم کے اوریجن کو ایکسپلین نہیں کرتا، یہ صرف اس کی اڈاپٹیشن کو بتاتا ہے۔ پیتھوجنز اور امیون سسٹم کے بیچ کی یہ آرمز ریس بھی ڈیزائن کی گواہ ہے۔ امیون سسٹم میں اتنی فلیکسیبلٹی اور لرننگ ابیلٹی ہے کہ وہ نئے تھریٹس کو بھی پہچان کر ان سے لڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر چیز رینڈم ہوتی تو یہ اڈیپٹیبلٹی بھی رینڈم ہوتی اور پھر سسٹم فیل ہو جاتا۔ بالکل، اس اڈیپٹیبلٹی کے پیچھے بھی ایک فائن ٹیونڈ میکینزم ہے۔ رینڈم میوٹیشنز B اور T سیلز میں ہوتے ہیں، لیکن ان میوٹیشنز کی سلیکشن اور ایمپلیفیکیشن کوئی رینڈم پروسیس نہیں، یہ ایک ہائیلی ریگولیٹڈ اور انٹیلیجنٹ پروسیس ہے جو صرف ان میوٹیشنز کو آگے بڑھاتا ہے جو افیکٹو ہوں۔ یہ گائیڈڈ رینڈمنس ہے، جہاں آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے رینڈمنس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پورا سسٹم ایک پرپس کے تحت کام کرتا ہے۔ تو یہ انسانی ذہن سے بھی کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ پرابلم سالونگ میکینزم ہے۔ یہی ٹیلیالوجی ہے فاطمہ۔ ہر چیز کا ایک مقصد، ایک پرپس ہے۔ امیون سسٹم کا مقصد ہماری حفاظت ہے، اور یہ مقصد بغیر کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کے ممکن نہیں۔ یہ توحید کا ثبوت ہے کہ ایک ہی خالق ہے جس نے اتنی پرفیکشن اور حکمت سے ہر چیز بنائی ہے۔ پروفیسر، جب ہم ماڈرن سائنس کی یہ گہریاں دیکھتے ہیں تو کیا قرآن اور حدیث میں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے؟ بہت خوب سوال فاطمہ۔ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، وہ سائنس کی کتاب نہیں، لیکن وہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔
دیکھیے اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو امیون سسٹم کی یہ کمپلیکسٹی بھی ہماری ذاتوں میں اللہ کی نشانی ہے؟ بالکل، اور جب ہم پروٹیکشن یا حفاظت کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں منع کا روٹ ورڈ ملتا ہے جس کا مطلب ہے روکنا، بچانا۔ امیون سسٹم کا بنیادی کام یہی ہے، ہمارے جسم کو بیماریوں سے روکنا اور بچانا۔ جی، سورہ النحل 16:78 میں اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں افئدۃ دل یا انٹیلیکٹ کا ذکر ہے جو ہمیں ان نشانیوں پر غور کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ تو بہترین کنیکشن ہے، ہماری سوچنے کی صلاحیت ہی ہمیں ان رازوں کو کھولنے میں مدد کرتی ہے۔ حدیث میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف، بیماری، غم، رنج، تکلیف یا پریشانی کسی مسلم کو نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ ایک کانٹے کا چبھنا بھی، مگر اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث میں بیماریوں کا ذکر ہے، ہمارا امیون سسٹم ہی ہے جو ان بیماریوں سے لڑتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہمارے جسم میں خود شفا کا نظام موجود ہے۔ سبحان اللہ، تو ہر بیماری کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اور اس سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر نظام بھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے بیماری اور شفا دونوں کو اتارا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا بنائی ہے، تو علاج کرو۔ ابو داود۔ یہ ہمیں نہ صرف بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت دیتا ہے بلکہ ان کے علاج کی تلاش پر بھی اکساتا ہے، جس میں امیون سسٹم کی سمجھ بوجھ بہت اہم ہے۔ تو 1400 سال پہلے بھی اس سیلف ہیلنگ اور ڈیفینس کے کانسیپٹ کو انڈائریکٹلی ریکگنائز کیا گیا تھا۔ بالکل، قرآن اور حدیث ہمیں صرف نشانیاں دکھاتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سائنس پھر ان نشانیوں کی تفصیلات کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو ہر زمانے اور ہر علم کے ساتھ مطابق ہے۔ یہ تو ایمان اور یقین کو اور مضبوط کرتا ہے جب سائنس اور ریولیشن ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی علم سے ایمان کا سفر ہے فاطمہ، اور اب اس ایمان کو احسان تک لے جانے کا وقت ہے۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے میری سوچ کا رخ بدل دیا ہے۔ میں صرف نمبرز اور میکنزمز دیکھ رہی تھی، لیکن آپ نے ان میں اللہ کی قدرت، حکمت اور عظمت دکھا دی۔ یہی تو مقصد ہے بیٹی، جب ہم امیون سسٹم کی ہر سیل کی انٹیلیجنس، ہر پروٹین کی پریسیژن اور پورے سسٹم کی کوآرڈینیشن کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم اسے ایک ایسی ذات کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جو العلیم، سب کچھ جاننے والا، اور الحکیم، حکمت والا ہے؟ بالکل، یہ تو دل چیر دینے والی حقیقت ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس علم کو صرف ذہن تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے دل میں اتاریں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو سوچیں کہ آپ کا جسم کتنا عظیم ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا کتنا عظیم ہے۔ ہر سانس، ہر دھڑکن اور اب ہر امیون سیل بھی اللہ کی نشانی لگے گا۔ اور جب آپ بیماری میں ہوں تو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے جو آپ کو شفا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صبر اور شکر دونوں کا موقع ہے۔ اپنے جسم کی قدر کریں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ جی پروفیسر، میں سمجھ گئی، یہ علم صرف ڈگریوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ یہی احسان ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ امیون سسٹم کی پرفیکشن دیکھتی ہیں
تو آپ کو اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے اور آپ کی عبادت میں اور خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے پروفیسر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر۔ اللہ آپ کو مزید علم اور ایمان کی توفیق دے۔ یاد رکھیں فاطمہ، ہر ایٹم، ہر سیل، ہر گیلیکسی اللہ کی نشانی ہے، بس ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے۔ جائیے اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں پر غور کر سکیں۔ انشاءاللہ پروفیسر، جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكِ